أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا أمدتنا أعلانا وأولانا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الرؤوف الرحيم الصديق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کے درس کا تعلق نماز سے متعلق ہے. نماز اہم فرائض میں ایک بہت بڑا فرض ہے جو مجھ پر، آپ پر، ملت اسلامیہ پر عائد ہوتا ہے، جس سے اکثر و بیشتر ہم سستی کرتے ہیں. وقت نہیں ہے جی، کوئی بات نہیں، ابھی وقت ہے پڑھ لیں گے، ابھی وقت ہے پڑھ لیں گے. اس طرح سے نمازیں قضا ہوتی ہیں اور خدا قدوس جل مجدہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے. نماز کتنا بڑا اہم فریضہ ہے. ارشاد ہوتا ہے ان الصلاۃ علی المؤمنین کتاب موقوتا، ایمانداروں پر نماز وقت پر فرض کی گئی ہے کہ جب وقت ہو جائے تو میرے ذمہ فرض ہے کہ میں اس فرض کو ادا کروں. اور یہ صورتحال کہ کوئی نہیں ابھی وقت ہے پڑھ لوں گا، کیا خبر کہ مجھے موت مہلت نہ دے اور نہ پڑھی جا سکے. اسی طرح ہمارا ایک طبقہ زکوٰۃ دینے والا، مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی سال کے بعد، میں اسے کہتا ہوں صاحب کوئی حرج نہیں ہے، ابھی دے لیتے ہیں اور نہ پڑھی جا سکے. اسی طرح ہمارا ایک طبقہ زکوٰۃ دینے والا، مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی سال کے بعد، میں اسے کہتا ہوں صاحب کوئی حرج نہیں ہے، ابھی دے لیتے ہیں، ابھی دے لیتے ہیں. مجھے یہ پتہ نہیں کہ وہ اہم فریضہ میں ادا کر سکوں گا یا نہیں، موت مجھے وقت دے گی یا نہیں. اس لیے جب فرض عائد ہو تو اسی وقت فرض ادا کیا جائے. ایک شخص کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، آمد رفت کا مدینہ منورہ بیت اللہ شریف کا سفر خرچ اس کے پاس ہے، صحت ہے، اس پر حج فرض ہو گیا ہے، مگر وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ابھی کون سا وقت ہے، بڑے وقت پڑا ہے زندگی کا. اگر موت آ جائے اور وہ فرض ادا نہ ہو سکے تو جرم تو ہو گیا. تو نماز اپنے وقت پر لازم کر دی گئی ہے. اور بھی فرائض ہیں، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، مگر ان فرائض میں یہ فرض زیادہ اہم انداز میں محسوس ہوتا ہے. روزہ سال میں ایک مہینہ فرض، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض، قربانی سال میں ایک مرتبہ واجب. یہ فرائض واجبات ہیں مگر سال کے بعد. یہ ایسا فریضہ ہے جو دن میں 5 مرتبہ مجھے ادا کرنے کا حکم ہے. مجھے محسوس ہونا چاہیے کہ آخر اتنا بڑا اہم فرض ہے جس کا حکم خلاق کائنات دن میں مجھے 5 مرتبہ فرماتا ہے تو کوئی تو بات ہے. اس کی کئی خصوصیتیں ہیں جو نماز کے اندر ہیں، باقی عبادات میں نہیں پائی جاتی. ایک تو یہی ہے کہ دن میں 5 وقت فرض ہے، باقی عبادات اس طرح نہیں ہیں. دوسری بات اس کے اہم ہونے کی کہ ساری باتوں سے مردوں پر عورتوں پر جو لازم کر دی گئی
یہ ہے کہ یہ عبادت بڑی جامع ہے. فرشتے کروڑوں کی تعداد میں، اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں. ان کی تعداد کو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے ہیں. مختلف ان کے ملائکہ کی ڈیوٹیاں ہیں. کوئی عرش کے گرد ہیں، کوئی لوح کے گرد ہیں، کوئی آسمانوں کے فرشتے ہیں، کوئی زمینوں کے فرشتے ہیں، کوئی جنت کے ہیں، دوزخ کے ہیں، الگ الگ ہیں. ان کی ذمہ داریاں اور فرائض نماز کی صورت میں یہ ہے کہ کسی گروہ پر جب سے وہ پیدا ہوا ہے یہ ہے کہ یہ سجدے میں ہی پڑے رہیں. فرشتوں کی وہ جماعت سجدے میں ہی پڑی ہے اور قیامت تک سربسجود رہے گی. کوئی ایسی جماعت ہے جسے حکم ہے کہ وہ رکوع میں کھڑے رہیں. وہ جب سے پیدا ہوئے جب تک رہیں گے وہ عبادت ہے، وہ رکوع میں ہی ہے. وہی ان کی غذا ہے، وہی ان پر حکم لاگو ہوتا ہے، وہی ان کا فریضہ ہے. کچھ وہ فرشتے ہیں جو قیام میں کھڑے ہیں تو قیامت تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہی رہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو تحیات میں ہے، وہ اسی طرح ہے. سارے فرشتوں کی عبادت کے انداز کسی کا کوئی ہے، کسی کا کوئی ہے، مگر رب ذوالجلال نے اس نماز کے اندر مجھے سارے فرشتوں کی خصوصیتیں عطا کر دی ہیں کہ قیام بھی اس میں ہے، لہذا ان فرشتوں کا انداز بھی انسان کے اندر پایا جا رہا ہے جو فرشتے قیام کی حالت میں ہیں. رکوع بھی ہے، ان فرشتوں کی کیفیت بھی پائی جا رہی ہے جو رکوع میں ہے. سجدے میں ہے، ان فرشتوں کی عبادت بھی ہے جو سجدہ کر رہے ہیں. اس لحاظ سے سارے فرشتوں کی جامع عبادت نماز ہے. تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ فریضہ جو 5 مرتبہ ہے اس سے سستی کیوں ہے؟ اکثر بیشتر ہم بوڑھے ہو چلے ہیں. بچوں کی تو بات چھوڑیں، 50 60 70 سال کی عمر ہو جائے تو یہ حالت ہوتی ہے کہ صاحب تھکاوٹ ہے، طبیعت میں کمزوری ہے، پڑھ لیں گے نماز. گفتگو ہے، نماز کا وقت ضائع ہو گیا. خلا کے کائنات کی یہ نافرمانی ہے جو آئے دن مجھ سے کوتاہی ہوتی رہتی ہے. 2 باتیں. تیسرا نماز کی جامعیت. یہ کہہ دیا جائے تو بے جانے کہ ساری کائنات کی عبادت نماز ہے. مثلا درختوں کی عبادت قیام ہے، وہ کھڑے ہیں، وہ عبادت میں ہے. اسی طرح جانور چوپائے، ان کی عبادت رکوع ہے، وہ ساری زندگی رکوع میں گزار دیں گے، یہ ان کی عبادت ہے. حشرات الارض، چیونٹی، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو وغیرہ، اللہ کی حضور ان کی عبادت سجدہ ہے. یہ ساری زندگی اپنی اسی حالت میں گزار دیں گے. لہذا نماز فرشتوں کی عبادت بھی ہے جو مجھے پڑھنی چاہیے، اور یہ نماز پوری کائنات کی بات بھی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر یہ نماز مجھ پر قیام بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی، تشہد بھی، سارے فرشتوں میں یہ ہے، کائنات ساری کی نماز یہ ہے. تو میرے لیے یہ کیوں قرار دے دی کہ ساری باتیں ان کے لیے ایک ایک ہیں اور میرے اندر یہ ساری حالتیں ہیں تاکہ میں اپنی حقیقت کو پہچان لوں کہ رب کائنات نے مجھے فرشتوں کا بھی امام بنایا ہے اور کائنات کا بھی سربراہ بنایا ہے. ساری کائنات کا جامع میں ہوں. جیسے پچھلے درس میں بڑی وضاحت یہ ہو گئی تھی کہ پوری کائنات میرے اندر کس طرح ہے. اگر وہ یاد ہوگا آپ کو تو ذہن میں آ جائے گا کہ پوری کائنات کا نقشہ خلا کے کائنات نے حضرت انسان کے اندر رکھ دیا ہے جو جامع ہے، ساری مخلوق سے افضل ہے، ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے
اور ساری مخلوق کی باتیں اس کے اندر سمو کر کے رکھ دی گئی ہیں۔ چوتھی بات اس میں خصوصی جو نماز کے اندر ہے، باقی فرائض میں نہیں، وہ یہ ہے، روزے فرض ہوئے مدینہ منورہ میں، زکوٰۃ یہیں فرض ہوئی، حج یہیں فرض ہوا، کہ ساری فرضیتیں زمین سے تعلق رکھتی ہیں کہ جبریل حاضر ہوئے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور آپ کی امت پر یہ فریضہ ہے، یہ ہے، یہ۔ مگر نماز وہ فریضہ ہے جو زمین پر نہیں، معراج کی رات محبوب جب رب ذوالجلال کے حضور گئے ہیں تو اس وقت عطا کیا گیا۔ لہذا نماز تحفہ معراجیہ ہے، اسے یہ کہہ لیا جائے کہ یہ معراج کا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو عطا کیا، اور وہ تحفہ حضور نے مجھے اور آپ کو عطا کیا۔ غالباً یہی وجہ ہے، حضور فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمانداروں کی معراج ہے۔ اب یہ کیسے معراج ہے؟ یا تو اس لحاظ سے چونکہ یہ معراج کی رات عطا ہوئی، نماز معراج کی رات عطا ہوئی ہے اس لیے، یا اس لیے فرمایا کہ جیسے میں نے معراج کی رات اپنے رب ذوالجلال کی زیارت کی ہے، اسی طرح ایماندار نماز میں اپنے رب کی زیارت کر لے گا۔ میں نے وہاں پہنچ کر زیارت کی ہے، اور یہ کیسے زیارت کرے گا؟ یہ وہ حدیث پاک اس کی تائید ہے، صلی کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ حضور فرماتے ہیں نماز اس طرح پڑھ کأنک تراہ، جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ تیری نماز پڑھنے کا حال یہ ہونا چاہیے کہ تو اپنے رب کی زیارت کر رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ حالت تیرے اندر پیدا نہیں ہو رہی، ایز نہیں ہو رہا، انکساری نہیں آ رہی، آہوزاری پیدا نہیں ہو رہی، یکسوئی پیدا نہیں ہو رہی، دھیان بکھرا رہتا ہے، فإن لم تکن تراہ، اگر تو اس نیز پر نہیں پہنچا کہ اپنے رب کو دیکھ لے، فإنہ یراک، تو پھر یہ تو عقیدہ رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو نماز پڑھتے ہوئے تیرا یہ تو عقیدہ ہونا چاہیے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اس میں بھی تیری حالت سمجھ جائے گی۔ اگر تیرا یہ عقیدہ ہوگا کہ میرا رب مجھے مشاہدہ کر رہا ہے، میری نماز کو دیکھ رہا ہے، تو تیرے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ میں ذرا احساس سے نماز پڑھوں، احتیاط سے نماز پڑھوں، میرا رب مشاہدہ کرتا ہے۔ اس حدیث پاک کا ایک معنی فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک کا یہ ہے، فإن لم تکن تراہ ایک معنی تو یہ ہے فإن لم تکن تراہ، یہاں بات ختم ہو، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا فإنہ یراک، تو وہ تجھے دیکھتا ہے۔ صوفی اس کا معنی یہ کرتا ہے فإن لم تکن، یہاں رک جا، فل سٹاپ، فإن لم تکن، رک کر آگے پڑھ، تراہ، فإن لم تکن پہلی عبارت ہے، فإن لم تکن تراہ، اس کا معنی ہے اگر تو نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھتا ہے۔ ایک ہی عبارت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے فإن لم تکن تراہ، ٹھہرنے کے ساتھ اس کا معنی بدل جائے گا۔ فإن لم تکن، اگر تو نہیں ہوگا، تراہ تو اسے دیکھ لے گا۔ اس کا معنی یہ ہے جب تک تو ہے تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا، جب تک تو ہے، تیرے اندر تو پایا جا رہا ہے، اس وقت تو نہیں دیکھ سکتا۔ فإن لم تکن، جب تو مٹ جائے گا، اپنے آپ کو فنا کے مقام میں لے جائے گا کہ تو کچھ ہے ہی نہیں، تراہ ہو، تو پھر رب کو دیکھ لے گا، ورنہ نہیں دیکھ سکتا۔ جب تک تو ہے تو نہیں دیکھ سکتا، جب تو نہیں ہوگا، مٹ جائے گا کہ ساری کائنات تیرے لیے کچھ نہیں، صرف خلاق کائنات کی ذات ہی ہے، تو اپنے رب کو دیکھ لے گا۔ یہ نماز پانچویں خوبی نماز کی یہ بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نمازیں 50 فرض ہوئی تھیں، معراج کی رات 50 نمازیں فرض ہوئیں، اور حضور واپس آ رہے ہیں تو راستہ میں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور کیا ملا آپ کو؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے 50 نمازیں دی ہیں کہ میری امت 50 نمازیں پڑھے گی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں بڑا مشکل مسئلہ ہے، میں نے بنی اسرائیل کو بڑا آزمایا ہے، عبادت اور نمازوں کے معاملہ میں لوگ بڑی کوتاہی کرتے ہیں، حضور آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی، آپ مہربانی کریں جائیں، اب تو وقت ہے، آپ قریب ہیں، جا کر ذرا کام ہلکا کروا لیں۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر چلا گیا، میرے رب نے 5 نمازیں معاف کر دی کہ محبوب جاؤ 45 تو پڑھو۔ میں پھر آیا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا جی کیا بنا؟ میں نے کہا 5 نمازیں یار معاف ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں مہربانی کریں پھر جائیں، یہ 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے۔ میں پھر چلا گیا، 5 پھر ہوئی۔ اس طرح میرا آنا جانا رہا۔ اب رہ گئی 5۔ میں نے جب آ کر موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کیا کہ کلیم اب تو 5 رہ گئی ہیں، وہ پھر بھی کہتے ہیں یہ جی 5 بھی زیادہ ہیں، 5 بھی بہت زیادہ ہیں، آپ مہربانی کریں امت کو مصیبت میں نہ ڈالیں، ان سے نہیں پڑھی جائیں گی۔ تو حضور فرماتے میں نے کہا کہ بس یار اب مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میرا رب مجھے یہ کہہ دے کہ پیارے محبوب تیری امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی، وہ اتنے کیا گزرے ہیں کہ 5 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، اب تو میں نہیں چاہوں گا۔ اب وہ 5 رہ گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت نمازیں پڑھے 5 اور اسے ثواب 50 کا ہوگا۔ 5 نمازیں مجھ پر ہیں، یہ ثواب 50 کا ہوگا، 5 نمازوں میں ثواب 50 کا ہوگا۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے کہ میں 5 پڑھ کر 50 کا ثواب لوں۔ ہیلو وعلیکم السلام۔ نہیں یہاں درس ہو رہا ہے بھائی، سو نہیں گیا تھا، یہاں قرآن شریف کا درس ہو رہا ہے۔ ہاں جی فرمائیں کون؟ کیا حال ہے ساری کام خیریت ہے، صحت اچھی ہے؟ اچھا یہ ہمارا درس کا ٹائم ہوتا ہے مغرب کے بعد عشاء تک، 1 گھنٹہ درس ہوتا ہے۔ اور خیریت ہے، صحت اچھی ہے؟ شکر ہے۔ انشاءاللہ میں پیر کو 9:15 بجے یہاں سے پرواز ہے، تو لندن آؤں گا، شام کو پہنچوں گا آپ کے یہاں انشاءاللہ برمنگھم میں۔ جو صورت ہوگی دوستوں سے بتا دیں، آپ صاحب سے بھی بتا دیں، انشاءاللہ پیر کو ملاقات ہوگی۔ ہاں اگلے ہفتہ کی یہی پرسوں، آج جمعہ ہے نا، تو ہفتہ اتوار یہ چھوڑ کر منڈے کو پیر کو انشاءاللہ عزیز آؤں گا۔ نہیں آپ لینے کے لیے نہ آئیں، اتنا سفر کرنے کے لیے ہو جائے گا انتظام، میں کسی کے ذمہ لگا دوں گا۔ نہیں کوئی بات نہیں، وہ چودھری اسلم یا کوئی کسی کے ذمہ لگا دیں گے۔ اگر ضرورت ہوئی آپ کی تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا، نمبر میرے پاس آپ کا ہے، نمبر میرے پاس ہے۔ شکر ہے، دعا سلام سب سے کہیں، اللہ آپ کا حافظ ہو، آمین السلام، خدا حافظ۔ پڑھے ہم 5، ثواب 50 کا۔ اب یہاں ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام ہمارے بہت سے ساتھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا کرم کیا، بڑی مہربانی کی کہ ہم سے 45 نمازیں ختم کروا دیں۔
ورنہ بڑا مشکل ہوتا، ہر وقت یہی کام کرتے رہتے۔ دراصل یہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی بھی کہہ لیجئے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، مگر ہماری نااہلی بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا، کہ ہم اتنی پڑھ بھی نہیں سکتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی قوم نہیں پڑھ سکے گی۔ موسیٰ علیہ السلام